سورہ عصر کو پورے قرآن پاک کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ اس مختصر سی صورت مبارکہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ مفسرین کرام کے اقوال ملتے ہیں اور اس کی تفسیر میں بھی ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے۔ پہلی آڈیو میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ عصر کے لغوی لحاظ سے معنی کو بیان کیا گیا ہے، لیکن مفسرین کرام عصر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے جو بہت ہی خوبصورت قول ہے اور بہت گہرا قول ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد زمانہ یا وقت ہے، اور اس سے مراد یہ کل زمانہ اور یہ کل دنیا کا جو وقت ہے وہ مراد لیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت جو وہ بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں وہ یہ، جیسے کہ ایک دن ہوتا ہے، اس کا صبح کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے دن کا وقت ہوتا ہے جو اس کے عروج کا وقت ہوتا ہے، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے جو اس کے دن کے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کل زمانہ جو ہے، کل وقت جو ہے، یہ ایک دن کی مانند ہے، لہٰذا اس کی صبح بھی گزر چکی ہے، اس کا دن کا حصہ بھی گزر چکا ہے، اب اس کا عصر کا وقت آ گیا ہے اور زمانہ اپنے عصر میں داخل ہو چکا ہے، یعنی کہ دنیا کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اب دنیا کا بقایا آخری حصہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے جو کہ عصر کا ہے، بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، گویا کہ دنیا اپنے فنا کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عصر بولا ہی اس وقت کے لیے جاتا ہے جو وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ والعصر کہہ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ زمانے کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جس وقت میں ہم اس سورۃ مبارکہ کی تفسیر سن یا سنا رہے ہیں، بالخصوص یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ ہر طرف سے علامات جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ واقعی دنیا اپنے فنا کی طرف جا رہی ہے، دنیا کا اختتام شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک اس صورت کے خاص اثرات جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اوپر نصیب فرمائیں۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں چونکہ قرآن جو ہے براہ راست عربوں کے اوپر نازل ہوا ہے، اب ہمیں عصر کی وضاحت کے لیے جو ہے بہت زیادہ اقوال کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ لفظ عصر سے ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت کی کیا خاصیت ہے۔ جیسے کہ عربوں کا یہ دستور ہوتا تھا، بلکہ عربوں کا نہیں، آج بھی ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ ان لوگوں نے جو کام بھی کرنے ہوتے تھے وہ عصر کے وقت سے پہلے پہلے کر لیا کرتے تھے۔ تجارت کرنی ہے، سفر کرنا ہے، خریداری کرنی ہے، یہاں تک کہ اگر لڑائی بھی لڑنی ہے یا کہیں ڈاکہ بھی ڈالنا ہے، چوری بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ لوگ اپنے سارے کاموں کو عصر کے وقت میں سمیٹ لیا کرتے تھے۔ گویا کہ لفظ عصر کے اندر ایک قسم کی ارجنسی پائی جا رہی ہے کہ اپنے ہر کام کو جلدی جلدی سے مکمل کر لو۔ آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شہری دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ عصر کے وقت کے بعد سے جو ہے وہ کلوزنگ شروع ہو جاتی ہے، کاروبار سمیٹے جاتے ہیں، بازار بند کر دیے جاتے ہیں، اور بالخصوص آج کل جو کہ ہمارا واقعی اللہ کی طرف سے اسلامی اصول شروع ہو گیا ہے کہ شام کے وقت میں جو ہے وہ بازار بند ہونے چاہیے، تو یہ سارا وقت کس کا ہوتا ہے؟ بھاگم بھاگ کا ہوتا ہے، افراتفری کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا عرب کا بدو جو تھا وہ لفظ عصر سے ہی اس وقت کی اہمیت کو سمجھ گیا تھا کہ اس وقت کی قسم کھا کے انسان کو کیا کہا جا رہا ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، مہلت بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اکثر حصہ دنیا کا یا زندگی کا گزر چکا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لو۔ پھر اہل علم نے عصر کے وقت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ ایک ہماری دنیا کی زندگی ہے، ایک ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے، سائنس جو بھی کہتی ہے کہ اس کو بنے ہوئے کتنے ہزاروں سال یا خربوں سال ہو گئے ہیں، مگر وہ جب سے بھی بنی ہے اور جب تک بھی اس نے قائم رہنا ہے، یہ کل عرصہ جتنا بھی ہے آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور آخرت کا جو وقت ہے وہ نامکمل ہونے والا، نہ ختم ہونے والا ہے، لہٰذا آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ایسی ہے کہ جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہی مثال ہماری زندگی کے لیے بھی آتی ہے، ہم کتنا ہی کیوں نہ جی لیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمریں تو ویسے ہی بہت مختصر ہیں، ایوریج ایج جو ہماری بتائی گئی ہے وہ 60 سے 70 سال بتائی گئی ہے، بہت ہوا تو کوئی 80 سال، 90 سال، 100 سال جی لیتا ہے، یہاں تک کہ جو وہ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں جن کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، ان کے حق میں بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ انسان کتنا ہی کیوں نہ جی لے، مگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی دنیا کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ایک عصر کا وقت ہوتا ہے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام جیسی مبارک ہستی جنہیں اتنی زیادہ عمر دی گئی تھی، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسا پایا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جیسے کہ ایک گھر ہے اور اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے انسان داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، مجھے اپنی کل زندگی بس ایسے لگتی ہے۔ تو جن ہستیوں کو 950 سال، 1000 سال یا اس سے بھی زائد کی عمریں دی گئی تھیں، جب وہ اپنی زندگی کو صرف 2 دروازوں کے درمیان کا حصہ کہتے ہیں، تو پھر ہماری عمریں تو ہیں 60-70 سال کی، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر مفسرین کرام نے عصر کا دوسرا معنی جو بیان کیا ہے وہ تاریخ انسانی سے بھی بیان کیا ہے کہ تاریخ انسانی گواہ ہے
زمانہ گواہ ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہ فرمایا کہ چاہے انسان اپنی زندگی کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لے، اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھے یا اسلام کی تاریخ کو دیکھے یا کل جہان کی تاریخ کو دیکھے، کہ تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ کون لوگ اس دنیا کے ایسے ہیں جنہیں کامیاب انسان کہا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کو ناکام کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں فرعون جیسے لوگ بھی آئے، نمرود جیسے، شداد جیسے، قارون جیسے لوگ بھی آئے ہیں جن کی دنیا بہت شاندار تھی، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ کیا یہ کامیاب لوگ تھے یا ناکام لوگ تھے؟ پھر تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام جیسی، نوح علیہ السلام جیسی، نبی علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی آئی ہیں۔ بظاہر ان کی زندگی کے حالات بہت مشکل تھے، مگر ان ہستیوں کا انجام کیا ہوا؟ کیا یہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ لوگ ناکام لوگ تھے؟ لہٰذا اپنی تاریخ میں دیکھو کہ کن زمانہ کہتا ہے کہ یہ کامیاب لوگ تھے اور کن زمانہ کہتا ہے یہ ناکام لوگ تھے۔ پھر سورہ عصر کا ایک اور خوبصورت معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ عصر میں جس زمانے کی قسم کھائی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے لے کے آپ علیہ السلام کے وصال مبارک کا جو درمیانی عرصہ آتا ہے، یہ اس کل کائنات کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین دور ہے، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں اس دنیا کی بہترین ہستی جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لے کر آتی ہیں، اور پھر یہی وہ زمانہ ہے جب دنیا کی خوبصورت ترین کتاب قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ اسی دور میں ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین ہستیاں جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے کل انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو جب سب سے خوبصورت دل آپ کو نظر آئے، آپ نے ان کو نبیوں کے لیے منتخب فرما لیا۔ پھر انبیاء کے بعد آپ نے جن دلوں کو بہت خوبصورت دیکھا ان کو صحابہ کرام کے لیے قبول فرما لیا۔ لہٰذا بہترین صحابہ، بہترین انسانیت، بہترین لوگ جو ہیں وہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اہل علم جو ہے بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ مبارک زمانہ اور دور ہے جب فرشتوں کا کثرت سے زمین کے اوپر آنا جانا ہے، اور بالخصوص جبرائیل امین جیسی ہستی کا جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، جو انبیاء کے پاس آسمانی علم لے کے آتے رہے ہیں یا پھر وہ انبیاء کی تائید اور نصرت کے لیے زمین کے اوپر آتے رہے ہیں، ان کا بکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا ہے۔ اور جیسا کہ ہم بعض روایات میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب قرآن آیات کا نزول ہوتا تھا تو وہ فرشتوں کے پہرے میں آیا کرتی تھی، اور بعض قرآن آیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کا نزول جو ہے وہ ایک ایک آیت مبارکہ یا صورت مبارکہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں، فرشتوں کے پہرے میں قرآن پاک کی آیات آ رہی ہیں، اور ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ ایک ایک آیت مبارکہ کے ساتھ زمین کے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ یہ کیا خوبصورت دور ہوگا۔ ہم پورے رمضان میں ایک شب قدر کی جو ہے تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مگر وہاں کی تو شاید ہر رات ہی شب قدر ہوتی تھی، اتنا کثرت کے ساتھ فرشتوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ اور پھر یہی وہ وقت ہے کہ جب بہترین عبادات جو ہیں زمین اور آسمان دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام کی نمازیں ہیں، اور وہ کن کی اقتداء میں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ہیں۔ لہٰذا تلاوتیں اس زمانے کی کون سی ہیں؟ جب آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں، اور آپ کی تلاوت سے ہزاروں دل جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تلاوتیں نظر آتی ہیں، ان کے سجدے نظر آتے ہیں، نمازوں میں ان کے آنسو نظر آتے ہیں۔ دنیا کے بہترین رمضان اسی دور کے ہیں، دنیا کی بہترین تراویحیں اسی دور کی ہیں، دنیا کی بہترین اعتکاف و شب قدر جو ہیں وہ اسی دور کی ہیں، دنیا کا بہترین حج جو ہے وہ اسی دور میں ہوا ہے۔ وہ حج کیا حج ہوگا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں، اور آپ کے آس پاس 14,000 مقدس ہستیاں جو ہیں وہ صحابہ کرام کی صورت میں موجود ہیں۔ بہترین حج تو اس دور میں ہوا ہے۔ پھر یہ حیا کا دور ہے، ایمانداری کا دور ہے، سکون کا دور ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ وہ خوبصورت دور ہے جب زمین اپنا بہترین اگاتی تھی، آسمان اپنا بہترین رزق جو ہے وہ زمین پہ اتارا کرتا تھا۔ یہ دور نور کا دور تھا، انوارات کا دور تھا، جس کو بعض صحابہ کرام نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو جو ہی نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک نور کی سی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے جیسے کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا ہے۔ اور پھر یہی بات حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوتا ہے، ہم آپ علیہ السلام کو آپ کی قبر مبارک میں اتارتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی نور، کوئی روشنی تھی جو مدینہ میں وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ کل جہان کا سب سے بہترین وقت تھا، بہترین دور تھا، اور والعصر میں اس دور کی قسم کھا کے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان بہت خسارے کی زندگی گزار رہا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو ویسا نفع والا نہ بنا سکا جیسے کہ اس دور کی ہستیوں نے اپنے آپ کو نفع والا انسان بنایا۔ پھر والعصر کے بارے میں مفسرین کرام کا ایک قول جو ملتا ہے
اس سے مراد نماز اثر مراد لی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو، اور اکثر مفسرین کرام نماز وسطیٰ سے نماز اثر ہی مراد لیتے ہیں، جیسے کہ بعض احادیث مبارکہ میں بھی اثر کی نماز کی بہت اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی اثر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے، اس کا مال برباد، اس کی اولاد برباد، اس کا ہر نیک عمل برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا ہے، غفلت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں انسان جو ہے اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نماز اثر کو چھوڑنے والا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی صحت کی برکت سے جو ہے محروم فرما دیتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ پورے دن کا نچوڑ ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس دن کو جو ہے ایک عبادت کے ساتھ الوداع کرے، تاکہ دن سارا جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ اس نماز سے جو ہے معاف ہو جائے۔ لیکن جب انسان اس وقت کو بھی غفلت کے ساتھ گزار دیتا ہے اور نماز عصر کو نہیں پڑھتا ہے، تو خاص طور پہ اس شخص کے لیے جو ہے وعید کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ سورج ڈھلتا ہے تو ہر انسان کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیری زندگی میں آج آیا تھا، آج کے بعد پھر دوبارہ میں تیری زندگی میں طلوع نہیں ہوں گا، لہٰذا مجھ سے نفع اٹھا لے، مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ لہٰذا وہ اس دن کا سورج جو ہماری زندگی سے غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہ بہت کچھ ہماری زندگی سے لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم جو ہے یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جن جن اوقات میں جو ہے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی گئی ہیں، اگر ان اوقات کے اوپر غور کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہوتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر ظاہری لحاظ سے بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور انسان کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے کہ فجر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، شام کے ڈھلنے کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، سورج بالکل غروب ہو رہا ہے، اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے، جب ستارے نظر آ جاتے ہیں۔ تو اگر ان تمام اوقات کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بہت گہرا فلسفہ نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے انہی اوقات میں ہمیں نمازیں کیوں دی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں گہرائی سے جو ہے اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، لہٰذا عصر کے وقت کی بہت اہمیت ہے، اس لیے اس وقت کی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے۔ پھر عصر کا ایک اور خوبصورت معنی جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسانی زندگی ہے یا انسانی عمر ہے، کیونکہ عصر کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جو کہ تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہو، تو گویا کہ انسانی زندگی کی قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے انسانی زندگی کی یا انسان کی عمر کی یا انسان کے وقت کی، جو کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ وہ اس کی زندگی ہے، اور اس کی زندگی کیا ہے؟ یہی وقت ہے، یہی صبح و شام ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں انسان کا سب سے جو قیمتی سرمایہ اس کی زندگی ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ قسم ہے انسان تمہاری زندگی کی، تمہارے وقت کی، تمہاری عمر کی، جو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر انسان ہے، ہر انسان کی زندگی مراد لی گئی ہے، اور پھر وہ انسان زندگی کی جس سٹیج میں بھی ہے، بچپن میں ہے، جوانی میں ہے، میچور ایج میں ہے، یا آخری زندگی کی سٹیج کے اوپر ہے، وہ عصر کے پروسیس سے گزر رہا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی زندگی کے عصر سے نہیں گزر رہا۔ ہر انسان اپنی زندگی کے جس سٹیج میں بھی ہوتا ہے وہ عصر کو فیس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وقت اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور اس کی زندگی سے بہت کچھ لے کر جا رہا ہے۔ ایون جس دور میں وہ جی رہا ہے وہ دور اس کے ہاتھ سے لے کر جا رہا ہے۔ یہاں پر بعض اہل علم جو ہیں وہ انسانی زندگی کو 5 نمازوں کے ساتھ بڑی خوبصورت تمثیل میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بچپن کے دور کو فجر کے ساتھ بڑی مماثلت ہے۔ جیسے فجر کا وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا تر و تازہ ہوتا ہے، ایسے انسان کی زندگی کا یہ دور بھی بڑا فریش ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ظہر کے وقت بھی سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اور یہ انسان کی جوانی کا دور ہوتا ہے، اس میں انسان کی جوانی بڑی آب و تاب میں ہوتی ہے۔ پھر عصر کا وقت جو ہوتا ہے یہ پورے دن کا نچوڑ ہوتا ہے، اس سے مراد انسانی زندگی کا وہ میچور دور ہوتا ہے جو عموماً 40 سال کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، کہ اس وقت میں انسان جو ہوتا ہے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چکا ہوتا ہے۔ اور پھر جو انسان کی موت ہوتی ہے اس کو مغرب کی نماز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے سورج ڈوب جاتا ہے انسان کی زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ اور عشاء کا وقت اس وقت میں ہوتا ہے جب ستارے نکل آتے ہیں، رات گہری ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد انسان کی زندگی کا وہ حصہ لیا گیا ہے جب وہ اس دنیا میں گمنام ہو جاتا ہے، جب اس کے پیچھے رونے والے بھی کوئی باقی نہیں رہتے ہیں، دنیا اس کو بھول جاتی ہے، لہٰذا یہ عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ لیکن بعض اہل علم یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان وقتوں کی جو نمازیں ہیں وہ انسان کی زندگی کے انہی حصوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ باقی اللہ کی ذات حقیقتیں جانتی ہے،
اس لیے بعض اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کے 40 سال میں داخل ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی زندگی کے اثر میں داخل ہو جاتا ہے۔ 40 سال کی ویسے بھی بہت اہمیت بیان کی جاتی ہے، اس فگر کی بھی بہت اہمیت بیان کی جاتی ہے، اس کا تو یہ مقام نہیں ہے، لیکن زندگی کا یہ وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چکا ہوتا ہے اور بہت کم بقایا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو زندگی کا اثر کہا گیا ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے اس حصے میں داخل ہوتا ہے اور اگر پھر بھی اس کی زندگی کا رخ نہیں بدلتا ہے تو شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ آج سے تو میرا شیخ ہے، میں تیرا مرید ہوں، کہ تجھے ابھی بھی زندگی کی سمجھ نہیں آئی کہ زندگی کس طرف جا رہی ہے اور میں نے اپنے انجام کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ لہذا جب انسان زندگی کے اس حصے میں بھی غافل ہوتا ہے تو شیطان بھی ہمارا تمسخر اڑاتا ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب کا وقت بہت تھوڑا رہ جاتا ہے اور عصر کے بعد گہما گہمی کا وقت ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ وقت کس وقت گزر جاتا ہے اور عن قریب جو ہے اذانیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا جو انسان اپنی زندگی کی اس سٹیج کے اوپر آ گیا ہے وہ بھی یہ بات جان لے کہ اس کی بھی زندگی کی عن قریب مغرب ہونے والی ہے اور عن قریب اس کی بھی زندگی کی اذانوں کی آوازیں آنے والی ہیں۔ لہذا جتنا جلدی ہو سکے اپنی معاملات کو سمیٹ لینا چاہیے اور اپنا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف کر لینا چاہیے۔ باقی تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کب انسان کی زندگی کی مغرب کب ہو جائے گی، یہ علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ لہذا کسی نے بڑی پیاری بات شیئر کی تھی کہ اللہ کی طرف لوٹ چلو اس سے پہلے کہ اللہ کی ذات خود اپنی طرف بلا لے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے پہلے کہ میری زندگی کی مغرب ہو اور اس سے پہلے کہ مسجدوں سے میرے اعلان ہونے شروع ہو جائیں، اس سے پہلے اللہ پاک مجھے اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔